بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین و آلہ الطیبین و صحبہ اجمعین۔ ناظرین، احکامات عشر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، عشر کسے کہتے ہیں؟ زمین کی پیداوار کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، عشر کتنی پیداوار کے اوپر لازم ہوتا ہے؟ ناظرین، زمین جو بھی پیداوار اگاتی ہے اس کے اوپر عشر لازم ہوتا ہے، چاہے وہ جس بھی صورت میں ہو، گندم کی صورت میں ہو، چاول کی صورت میں ہو، باجرے کی صورت میں ہو، پھل فروٹ کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، جو بھی زمین اجناس اگاتی ہے اس کے اوپر عشر لازم ہوتا ہے۔ ناظرین، تیسری بات، عشر اخراجات کو نکال کر ادا کرنا ہے یا اس سے پہلے ادا کرنا ہے؟ ناظرین، عشر پہلے ادا کیا جاتا ہے اور زمین پر ہونے والے اخراجات کو بعد میں نکالا جاتا ہے۔ یہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ پہلے عشر ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو زمین پر اخراجات ہوئے ہیں ان کو آپ نے نکالنا ہے۔ نمبر 4، عشر کتنا ادا کرنا ہے؟ ناظرین، عشر زمین کی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں کا عشر بھی الگ الگ ہے۔ ایک وہ زمین ہے جو بارش کے ذریعے سے سیراب ہوتی ہے، اس کا عشر کل پیداوار کا 10واں حصہ ہے، یعنی 10%۔ اور ایک وہ زمین ہے کہ جو ٹیوب ویل کے ذریعے سے سیراب کی جاتی ہے، بارش کے ذریعے سے سیراب نہیں ہوتی بلکہ اس کو ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی دیا جاتا ہے، تو اس زمین کا جو عشر ہے وہ کل پیداوار کا 20واں حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پیداوار 100 من ہے تو اب اس میں سے برانی زمین ہو تو عشر 10% ہوگا، یعنی 100 من میں سے 10 من یہ عشر ادا کرنا ہے۔ اور اگر وہ زمین بارانی نہیں ہے بلکہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے سیراب کی گئی ہے تو اس کا عشر 20واں حصہ ہے، یعنی 100 من میں سے 5 من یہ عشر ادا کرنا ہے۔ ناظرین، 5ویں بات، عشر میں صرف پیداوار دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، دونوں چیزیں دے سکتے ہیں، پیداوار بھی دے سکتے ہیں اور پیداوار کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 6ٹھی بات کہ عشر کس کو دینا چاہیے؟ تو جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہی مصارف عشر ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہی کو عشر بھی دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ 6 مسائل عشر کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمین کی پیداوار میں سے عشر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔